نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين هم عن صلاتهم ساهون صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، جون سی آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، بڑی ہی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت سے کام لیتے ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جو نماز بالکل نہیں پڑھتے، اور ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز درست طریقے سے نہیں پڑھتے، نماز میں کوتاہی کرتے ہیں اور غفلت کرتے ہیں اور اپنی نماز اچھے طریقے سے نہیں پڑھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، بڑی ہی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، تباہی و بربادی ہے اور ذلت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نماز میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو بغیر عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کے گھروں میں جاؤں اور بچوں کو اور بوڑھوں کو علیحدہ کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بغیر عذر کے مسجد کی طرف نہیں آتے، گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بغیر عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، یہ تو ان کا حال ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن نماز پڑھتے ہیں پھر بھی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں میں جاؤں اور بچوں کو اور بوڑھوں کو علیحدہ کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، یہ نحوست ہے ان لوگوں کے لیے جو کوتاہی کی وجہ سے اور لاپرواہی کی وجہ سے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، کہ اللہ کا پاک پیغمبر رحمت للعالمین یہ ارشاد فرما رہا ہے جو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا، ان کے لیے کتنا غصہ ہو رہا ہے کہ جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ان پر پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتنا غصہ ہوتا ہوگا جو بالکل بھی نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ارشاد فرماتے تھے کہ ہم لوگ دیکھتے کہ اگر کوئی شخص 2 نمازوں میں مسجد نہیں آیا تو ہم اس کو مشرک اور منافق سمجھتے تھے، اگر وہ ہمیں دیکھ لیتے تو وہ ہمیں تو بالکل ہی کافر سمجھتے، کیونکہ ہم تو 5 نمازیں ہی چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کافر اور مومن کے درمیان فرق کرتی ہے، یعنی کافر اور مومن کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز کا ہے۔ اگر ہم لوگ بھی مسلمان ہو کر نماز نہیں پڑھتے تو پھر ہم میں اور کافر میں کیا فرق رہ گیا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتا ہے، آ کر ارشاد فرماتا ہے اے اللہ کے رسول، میں سارا دن محنت مزدوری کرتا ہوں، بڑا ہی کماتا ہوں،
کما کما کر تھک جاتا ہوں، پھر بھی جو ہے میرے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ میرے رزق میں برکت ہو۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، تو جا کر اپنے گھر کے دروازے پر ایک پردہ لٹکا دے، تیرے گھر میں برکت ہوگی۔ تو اس صحابی نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، گھر پر پردہ لٹکانے سے کیا ہوگا؟ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے گھر کے دروازے کے سامنے سے ایک بے نمازی شخص گزرتا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے تیرے گھر کی ساری برکت جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، یہ ایک بے نمازی کی نحوست ہے کہ وہ دروازے کے سامنے سے گزرتا ہے تو ایک صحابی کے گھر کی ساری برکت جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں ان گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہوگا جس گھر میں بھی نماز بالکل نہیں پڑھی جاتی۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر ایک 10 سال کا بچہ بھی بے نمازی ہے، اس گھر کی تباہی اور بربادی کے لیے وہ ایک بچہ ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، قرآن مجید کی تلاوت سے اور 5 وقت کی نماز سے آباد کرو، کیونکہ جو گھر نماز سے خالی ہو جائے، قرآن پاک کی تلاوت سے خالی ہو جائے اور اللہ کے ذکر سے خالی ہو جائے، پھر اس گھر کے اندر شیاطین داخل ہو جاتے ہیں، اور جس گھر کے اندر شیاطین داخل ہو جائیں پھر اس گھر کا امن، سکون اور برکت ختم ہو جاتی ہے اور اس گھر کا امن، سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر سکون نہیں ہے، بد امنی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، فتنہ فساد ہیں، ہمارے گھروں کے اندر سکون ختم ہو چکا ہے، برکت ختم ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی، اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ اس لیے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھا کرو، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو اور اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، جو گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی 5 وقت کی نماز سے آباد ہوتا ہے اور اللہ کے ذکر سے آباد ہوتا ہے، اس گھر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں مسلسل برستی رہتی ہیں، اور جس گھر پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوں وہ گھر پھر خوشیوں والا گھر ہوتا ہے، امن سکون والا گھر ہوتا ہے، راحت و سکون والا گھر ہوتا ہے۔ پھر اس گھر کے اندر برکت ہی برکت ہوتی ہے، سکون ہی سکون ہوتا ہے اور راحت ہی راحت ہوتی ہے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنی زندگی کے اندر نماز کو لے آئیں، قرآن کو لے آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو لے آئیں، تاکہ ہماری زندگی بھی خوشحال گزرے، ہمارا گھرانہ بھی خوشحال ہو اور ہماری زندگی کے اندر امن اور سکھ ہو، ہمارے گھروں کے اندر امن و سکھ ہو اور ہماری زندگی کے اندر سکون ہو اور ہمارے مال کے اندر برکت ہو۔ یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے اور قرآن مجید کی تلاوت پابندی کے ساتھ کریں گے، تو ہی ہماری زندگی کے اندر سکون ہوگا، ہمارے رزق کے اندر برکت ہوگی اور ہمارے گھروں کے اندر خوشیاں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، جو کچھ میں نے کہا آپ لوگوں نے سنا، اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔